بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پولیٹیکل سائنس کا جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مین فیچرز آف فنڈامنٹل رائٹس. کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کے مین فیچرز کیا ہیں، اہم خصوصیات جو ہے وہ ان کی کیا ہے. تو مین فیچرز آف فنڈامنٹل رائٹس گیون ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن. ہندوستانی آئین میں بنیادی حقوق کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں. یہاں پہ دیکھیں گے ہم Following are the main features of fundamental rights given in the Indian Constitution. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نیچے دیے گئے ہیں یہ کچھ اس کے فیچرز دیکھیں گے. سب سے پہلا ہے all citizens are equally entitled to the fundamental rights. تمام شہری بنیادی حقوق کے مساوی ہیں یعنی برابر ہیں. The Constitution declares that rights contained in Part 3 are to be enjoyed by all the citizens of India. There can be no discrimination. آئین نے اعلان کیا ہے کہ تیسرے حصے میں شامل حقوق ہندوستان کے تمام شہریوں کو حاصل ہوں گے. اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا، ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. یہاں پہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس آر ناٹ ایبسولوٹ، کہ بنیادی حقوق مطلق نہیں ہیں. فنڈامنٹل رائٹس آر ناٹ ایبسولوٹ. دا کانسٹیٹیوشن امپوزز سرٹن ریسٹرکشنز آن دیز رائٹس. جو بنیادی حقوق ہیں وہ مطلق نہیں ہیں. آئین ان حقوق پر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس کین بی سسپینڈیڈ. تو بنیادی حقوق جو ہیں ان کو وہ معطل بھی ہو سکتے ہیں، ان کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کین بی ریسٹرکٹیڈ اور سسپینڈیڈ ایز دا سرکمسٹانسز ڈیمانڈیڈ. بنیادی حقوق کو پابند یا معطل کیا جا سکتا ہے جیسے ہی حالات کا تقاضا ہو. جس طریقے کی حالات ہو اس طریقے سے ان کو سسپینڈ اور ریسٹرکٹ بھی کیا جاتا ہے. تو چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس آر جسٹسیبل. بنیادی حقوق جو ہیں وہ قابل انصاف ہیں. کیا ہیں؟ قابل انصاف. These are justiciable. Article 32 of the Constitution provides that if state or any other authority encroaches upon the rights of a person, the latter can move to the Supreme Court and the High Courts for the enforcement of his rights. آئین کے 32ویں حصے میں یہ حق بجانب ہے کہ اگر ریاست یا کوئی اور اتھارٹی کسی شخص کے حقوق پر دستبرداری کرتی ہے تو بعد میں اس کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں میں جایا سکتا ہے یا اعلیٰ جو عدالتیں ہیں جس لائک دا ایگزامپل آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، وہ وہاں تک جا کے ان کو اپنے لیے ان رائٹس کو انفورس کروا سکتے ہیں. تو پانچواں جو ہے وہ ہے نو نیچرل رائٹ انیومریٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. آئین میں کوئی قدرتی حق نہیں مانگا گیا. تو دا انڈین بل آف رائٹس is not based on the theory of natural rights. Our fundamental rights have been specified in the Constitution. A right which is not incorporated in Part 3 is not fundamental right. ہندوستانی حقوق کا بل قدرتی حقوق کے نظریے پر مبنی نہیں ہے. ہمارے بنیادی حقوق آئین میں بتائے گئے ہیں. ایک حق جو حصہ 3 میں شامل نہیں ہے بنیادی حقوق نہیں ہے. چھٹا جو پارٹ ہے دیز کین بی امینڈیڈ. ان میں ترمیم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ رائٹس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کین بی امینڈیڈ بائی دا پروسیجر گیون ان دا آرٹیکل 368. According to this article, only Parliament is competent
to amend the provisions of the fundamental rights with 2/3 majority of the total membership of the parliament. आर्टिकल 368 में दिए गए तरीका कार से बुनियादी हकूक में तरमीम की जा सकती है. सिर्फ पार्लियामेंट ही इसमें तरमीम कर सकती है. पार्लियामेंट की कुल रुकनियत जो होती है वो की 2/3 अक्सरियत के साथ बुनियादी हकूक की दफात में तरमीम करने की अहलियत रखती है.